وہ 7 لوگ جن کا نام لے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں بد دعا کی، پھر ان کا کیا حشر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوڑھڑی اٹھا لائے اور لا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دیں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور وہ بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ سے اتار پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بد دعا دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شعبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو۔ 7ویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم کہ جس قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی تھی، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔